تاریخ برطانوی جاسوس ڈیوڈ جونز بغدادی پیر۔ اس جاسوس نے غازی امان اللہ خان کے ہنستے بنستے حکمرانی کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کابل کو برطانیہ سے آزادی مل چکی تھی اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ جلد ہی وہ ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بننے والا تھا۔ برطانیہ سے ان کی یہ ترقی کرنا برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پختون ان پڑھ، جاہل اور متعصب اور فرقہ پرست قوم بنے۔ اس لیے انہوں نے امان اللہ خان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ انگریز نے سینکڑوں جاسوس مختلف مسلمان ناموں سے مختلف کاموں کے ماہرین کے بیس میں امان اللہ خان کی مترقی اقدامات اور عوامی مقبول بادشاہت کو ملیامٹ کرانے کے لیے بھیج دیے، لیکن ان میں زیادہ تر کامیاب وہی جاسوس ہوئے جو پیر، ملا اور دوسرے مذہبی یا روحانی شخصیات کے بیس میں تھے۔ یہ جاسوس پہلے افغانستان کے دور دراز پہاڑوں کے غاروں میں اپنا مسکن بناتے، ریڈیو، ٹرانزسٹر، لاؤڈ سپیکر، دوائیوں اور روحانی علاج کے ذریعے لوگوں میں خود کو پیر یا روحانی شخصیت منواتے۔ پھر عوام میں مقبولیت حاصل کر کے لوگ نذرانے اور چڑھاوے ادھر لاتے تھے، لنگر کا چل چلاؤ شروع کرتے۔ یہ جعلی پیر کسی طرح لوگوں کی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج دم درود سے کرواتے اور جھوٹے جنات کو قابو کرنے سے ان پر دباؤ ڈال کر ڈرایا جاتا تھا۔ ٹرانزسٹر کی تاروں اور لاؤڈ سپیکرز کے آپس میں رابطوں کی وجہ سے ان جعلی پیروں کی علم غیب کا دعویٰ کیسے ان سادہ لوگوں کو لپیٹ میں لیتے۔ یہ جعلی پیر با اثر لوگوں تک رسائی حاصل کرتے، یہ گاؤں اور شہروں کا رخ کرتے، یہ صاف اور شفاف پشتو بولتے، یہ مقامی لوگوں کے لیے عزت و تکریم کے بابے بنتے، مقامی مساجد میں امامت کرواتے، لوگوں کے ذریعے اندر کی باتیں اور چیزیں معلوم کروا کر کانے جن کے ذریعے سامنے لانے کا ڈرامہ رچاتے، دنیاوی تعلیم سے لوگوں کو کنارہ کش کرواتے اور جاری ترقی کے منازل کو طے کرنے سے رکواتے تھے۔ ان جعلی پیروں نے چور، لٹیروں، ڈاکوؤں، بدماشوں اور ان پڑھ جاہل بچہ سقاؤں کا ایک جمع غفیر جمع کروایا اور بالآخر غازی امان اللہ خان کے خلاف کفر اور الحاد کے فتوے لگائے اور ان کو بادشاہت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ یہ سب کچھ نصیر احمد احمدی کے لکھے ہوئے ناول میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جب انگریز کو معلوم ہوا کہ اگر شاہ امان اللہ خان رہا تو افغانستان جلد ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا، اسے معلوم تھا کہ اگر یہاں کے لوگ ترقی کر جائے تو مستقبل میں یہاں روس کے خلاف جنگ کون لڑے گا۔ انگریز کو یہاں ایک مذہبی، فرقہ پرست، تنگ نظر اور کرپٹ یعنی بددیانت حکمران اور معاشرہ چاہیے تھا جہاں وہ اپنے مذموم عزائم کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے انہوں نے سازشی جال بننا شروع کیے۔ اس کام کے لیے انہوں نے 200 جاسوس کابل میں مامور کیے۔ ان میں وہ انگریز جو پشتو بولتے تھے اور شکل میں افغانوں جیسے لگتے تھے موجود تھے۔ ان کے علاوہ باقی میں افغان، ہندو، سکھ، پنجابی تھے جو صاف پشتو بولتے تھے۔ ان سب کی تنخواہیں برطانوی سفارت خانے سے ملتی تھیں۔ 180 جاسوسوں نے
2 مہینے ایک تہہ خانے میں گزارے۔ وہاں ان کے پاس انگریز، عربی، ہندوستانی اور افغانی استاد آتے اور انہیں افغانستان کے لوگوں کے رسم و رواج، عادات اور ان کے دینی جذبات کے بارے میں لیکچر دیتے۔ 2 مہینے تربیت کے بعد ان کے مختلف نام رکھے گئے، یعنی مارگیر آغا، غیب کو، پیر کرم شاہ، مدینے کا خواجہ، یعنی ہر نام میں پیر، خواجہ، خلیفہ اور حضرت کا ہونا لازمی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم میں جا رہے تھے جو مذہب کے ساتھ سب سے زیادہ مخلص تھی۔ ڈیوڈ جونز کہتا ہے کہ میرے لیے پیر بغدادی کا نام انتخاب کیا گیا۔ ہر کسی کو 2 زبانیں آنا لازمی تھی، یعنی پشتو اور فارسی۔ جن کو صحیح زبان نہیں آتی تھی وہ گونگے پیر بنے۔ ان میں ایک گونگا پیر بنا اور ایک ہندی دیوبندی پیر بنا۔ ان جیلی پیروں نے لنگر خانے کھولے، لوگ سیر ہوتے گئے۔ ہر طرف چرچا ہونے لگا کہ بغدادی پیر کا لنگر جنات چلا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے ان کی تقلید شروع کی اور ان کی ہر بات کو ماننے لگے۔ اب وہ اصل ہدف کی طرف بڑھے۔ وہ امان اللہ خان کی تعریف کرتے مگر آخر میں اگر کا لفظ استعمال کرتے، یعنی وہ کہتے کہ امان اللہ خان اچھا آدمی ہے مگر اگر وہ داڑھی چھوڑتے، یعنی داڑھی رکھتے تو بہتر ہوتا۔ بعد میں ہنس کر بولتا، خیر ہے، بادشاہ اچھا آدمی ہے لیکن آزاد خیال ہے۔ اسی طرح لوگوں کا ذہن کفر اور الحاد کے لیے تیار کیا۔